اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکم سیدی یا رسول اللہ سیدی یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن وہ کون سا لشکر ہے تمہارا کہ رحمان کے مقابل تمہاری مدد کرے ان الکافرون الا فی غرور کافر نہیں ہیں مگر دھوکے میں۔ کافروں کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ کل ہمارے لیے سفارش کریں گے یا اللہ کی بارگاہ سے ہمیں بچا لیں گے، تو ان کے اس عقیدے کا رد کیا گیا کہ جب اللہ تم پر عذاب نازل فرمائے گا یا تمہیں سزا دینا چاہے گا تو اس وقت کوئی ایسی ذات موجود نہیں ہوگی جو تمہارے کام آ سکے، کوئی ایسا گروہ موجود نہیں ہوگا جو اللہ کا مقابلہ کر سکے تمہارے لیے، اور کوئی ایسا ہو بھی نہیں سکتا کہ اللہ کے مقابل کسی میں آنے کی جرت نہیں ہے اور کوئی اس کے مقابل آ ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں ان کے اس عقیدے کی جو ہے وہ نفی کر دی گئی کہ جب تم اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا رہو گے اور اس کے حکم کے خلاف چلو گے تو پھر جب عذاب آ جائے گا تو تمہارے لیے کوئی مددگار موجود نہیں ہوگا۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور یا وہ کون ایسا خالق ہے جو تمہیں روزی دے اگر وہ اپنی روزی روک لے بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں۔ یہاں ان کی جو ہے وہ ایک اور چیز جو ہے اس کی طرف ان کو اشارہ کروایا گیا کہ اللہ عز و جل ہی ہے جس نے ساری مخلوق کے رزق کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہوا ہے۔ اگر وہ اپنی طرف سے رزق روک لے تو کوئی شخص ایسا موجود نہیں جو تمہیں رزق پہنچا سکے۔ آج ہم بھی غور کریں کہ یہ جو سارا کچھ ہمیں ملتا ہے یہ اسی کی دی ہوئی نعمت ہے۔ یہ ہوا چلتی ہے، پانی برستا ہے، بادل برستے ہیں، انہی سے کھیتی نکلتی ہے۔ اگر اللہ عز و جل بادلوں کا پانی روک لے، ہوائیں چلانا بند کر دے تو آج ہمارے پاس اناج کی کمی ہو جائے، کوئی چیز کھانے کو نہ ملے۔ یہ اس کی نعمت اور اس کی رحمت ہے کہ ہماری خطاؤں اور غلطیوں اور گناہوں کے باوجود وہ اپنی یہ ساری نعمتیں روکتا نہیں ہے ہم سے، کیونکہ اگر وہ نعمتیں اپنی روک لے گا تو ہمیں اس کی نعمت تک کوئی پہنچا ہی نہیں سکتا۔ ہم تو جو ہے وہ بھوکے اور پیاسے مر جائیں گے جب تک وہ ہمیں جو ہے وہ پانی یا رزق عطا نہیں فرمائے گا۔ تو جب کوئی ذات ایسی ہے ہی نہیں جو اس کے علاوہ ہمیں بچا سکتی ہے یا اس کے علاوہ ہمارے کام آ سکتی ہے تو پھر کسی دوسرے کے پاس جانے کی حاجت ہی کیا ہے۔ یہاں کافروں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں جو ہے وہ بتوں کے پاس جانے کی حاجت ہی کیا ہے جب وہ تمہارے کام ہی نہیں آ سکتے۔ رزق اللہ نے دینا ہے، پانی تمہیں اللہ نے دینا ہے، تمہاری ہر مصیبت اللہ نے دور کرنی ہے۔ تو جب ہر مصیبت اس نے دور کرنی ہے اور کوئی دوسرا کر بھی نہیں سکتا تو پھر کسی دوسرے کے پاس جانے کی حاجت ہی کیا ہے، کسی دوسرے کے در پر جانے کی حاجت ہی کیا ہے۔ صرف اور صرف اللہ کے در پر رہو۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اوندھا چلے وہ زیادہ راہ پر ہے، امن یمشی سویا علی صراط مستقیم یا وہ جو سیدھا چلے سیدھی راہ پر۔ یہاں یہ بات بتائی گئی، یہ مسلمان اور کافر کی ایک طرح سے مثال دے کر سمجھایا گیا کہ کافر ایسے ہیں جیسے منہ کے بل چلتے ہیں اور مسلمان ایسے ہیں جو سیدھی راہ پر چلتے ہیں۔ تو اب اس میں عقل مند کو دیکھنا چاہیے کہ کون شخص ہے جو منزل تک پہنچنے والا ہے۔
یقیناً وہی شخص منزل تک پہنچے گا جو سیدھا چلے گا اور سیدھی راہ پر چلے گا، جو الٹا اور اوندے منہ چلے گا وہ تو منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو واقعی جو بندہ پہنچنا چاہتا ہے منزل پر، اس کو مسلمان ہو کر اس سیدھی راہ پر چلنا ہے جو اللہ کی رضا تک لے جاتی ہے، اور وہی راہ جو ہے وہ بندے کی نجات کی راہ ہے۔ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کتنا کم تم حق مانتے ہو۔ یہاں اس نے اپنی نعمتیں یاد کروائی ہیں کہ تمہیں ایک مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہیں ایک گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا، اس قطرے کو پھر ہم نے جو ہے وہ مختلف شکلوں میں ڈھالا، کبھی اس کو خون کا جو ہے وہ لوتھڑا بنایا، کبھی وہ گوشت کا ٹکڑا بن گیا، پھر ہم نے ہڈیاں پیدا کی، ہڈیوں پر پھر ہم نے گوشت چڑھا دیا۔ یہ ساری نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں۔ ہمیں یہ جو انسان نظر آتا ہے یہ پانی کا قطرہ تھا پہلے، اس قطرے سے اللہ عز و جل نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں بنائے ہیں، اس کی آنکھیں بنائی ہیں، اس کا دل بنایا ہے، یہ ساری چیزیں اس کی دی ہوئی ہیں۔ لیکن قلیلا ما تشکرون، اللہ فرماتا ہے تم حق بہت تھوڑا مانتے ہو، تم شکر نہیں ادا کرتے میرا، حالانکہ یہ ساری نعمتیں میں دینے والا ہوں، لیکن تم میری بارگاہ میں نہیں جھکتے، میری بارگاہ سے دور چلے جاتے ہو، تم حق نہیں مانتے۔ حق تو یہ ہے کہ جو نعمت اس نے کی ہے اس نعمت کا بدلہ یہ ہے کہ ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے، تب بھی وہ جو ہے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم 5 وقت کا سجدہ بھی نہیں کرتے اس کی بارگاہ میں، اس نے ہمیں 5 وقت کا حکم دیا ہے تو وہ بھی ہم نہیں کر پاتے۔ اور نعمتیں کیا ہیں؟ گننے پہ آئیں تو گنی نہ جائیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار ہی نہیں کر سکتے، تمہاری گنتی میں نہیں آ سکتی، ایسی ایسی نعمتیں اللہ عز و جل نے تمہیں دی ہیں۔ اور اگر تم واقعی ہی اس کے حکم پر چلو تو کل بروز قیامت وہ تمہیں ایسی نعمتیں دے گا کہ تمہارے دل میں ان نعمتوں کا خیال بھی نہیں گزرا ہوگا۔ وہ نعمتیں اس نے تیار کر رکھی ہیں، لیکن اس کے حکم پر چلنے کی حاجت ہے۔ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے۔ یہ بھی اس نے اپنی ایک نعمت یاد کروائی ہے کہ ہمیں دنیا میں بھیجنا یہ بھی اسی کی طرف سے ہے، اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور ایک دن آئے گا کہ وہ ہمیں اس دنیا سے واپس لے جائے گا۔ وہ اس نے ہم پر جو ہے وہ یہ احسان کیا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کی جو ہے وہ امت کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ پچھلی امتیں بھی گزری ہیں، اگر وہ بھیجنا چاہتا تو ہمیں ان میں بھی بھیج سکتا تھا، لیکن اس نے ہمیں اپنے محبوب کی امت کے اندر بھیجا ہے۔ اور کس لیے بھیجا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ جو موت اور زندگی پیدا کی ہے یہ اس لیے کی ہے تاکہ ہم آزمائیں تم لوگوں کو کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور جب تم اچھے عمل یا برے عمل کرو گے ایک دن تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہی لوٹنا ہے، ہمیشہ رہنا نہیں ہے تمہیں یہاں۔ جب تم ہماری طرف لوٹو گے تب ہم تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں سزا یا جزا دے دیں گے۔ اگر اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اس کی جزا مل جائے گی جنت، اور اگر برے اعمال کیے ہوں گے تو اس کی سزا مل جائے گی جہنم۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کریم ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔